اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ القرآن کو جانیے کے موضوع کے تحت آج 13 رمضان مبارک ہے اور 13واں ہی قرآن مجید کا پارہ ہے جس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کی تفسیر میں چونکہ یہ 12ویں پارے سے سورہ یوسف کا آغاز ہو گیا تھا اور جو کہ 13ویں پارے تک جاتی ہے، اور سورہ یوسف کے بعد پھر سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ جو 13واں پارہ اس میں 3 صورتیں ہیں، تو سورہ یوسف 12ویں سے شروع ہو گئی، اور جب یہ اختتام پذیر ہوتی ہے 13ویں میں تو آگے ہے سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم ہے۔ تو ہم آج سورہ یوسف جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور قصہ یوسف پہ ہی آج یہ ہمارا مختصر وقت ہوتا ہے، یہی گزر جائے گا تقریباً، چونکہ یہ بہت ہی دیدہ زیب اعلیٰ زیب قصہ ہے۔ اس کو زندگی میں جتنی مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ بیان کریں، ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت، جیسے اللہ نے فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ وہ آیتیں ہیں جو روشن کتاب کی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن زبان عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ۔ کون سا؟ یعنی احسن القصص۔ احسن جو ہے یہ تفضیل کا فیضہ ہے، صیغہ ہے تفضیل کا، اور جب احسن کا لفظ آتا ہے اسی طرح اجمل، احسن، اکمل، یہ جو ہے دوسرے سے اس میں اس کی سپریمیسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ حسین، اکمل سب سے زیادہ کامل، اجمل سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ تو اس وزن پر جو ہے ویسے ہی یہ بڑا فضیلت کا بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے احسن اور بہترین قصہ۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو 13ویں پارے کا آغاز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک پر جب زلیخا نے اپنے محل میں جس کے 7 دروازے تھے، حضرت زلیخا بعد میں مسلمان ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نگاہ سے جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو ایک آپ نے جب اللہ کی رحمت مانگی کہ یا اللہ مجھے محفوظ فرما، تو ایک دروازے سے اس نے اپنی طرف سے، آگے آئے گا کہ اپنے 7 محل جو تھے اس کے محل کے 7 حصے، 7 حصوں کے دروازوں کو اچھی طرح تالا لگوا دیا تھا۔ کیا لگوا دیا تھا؟ اور چابیاں بھی کس کے پاس تھیں؟ زلیخا کے پاس۔ مگر جب اللہ کی پناہ چاہی تو جس طرح دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بڑھتے وہ خود بخود کھلتا جاتا۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب رب کی پناہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اسے پناہ دیتا ہے۔ تو یہ جب اس سے اللہ نے محفوظ فرمایا تو آپ کی زبان مبارک پر آیا وما ابرئ نفسی، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یعنی برائیوں کی طرف زیادہ راغب کرنے والا، بلانے والا نفس جو ہے وہ واقعتاً بہت ہی برائیوں کی طرف بلانے والا ہے۔ یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوا۔ تو برادران محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کثیر العیال تھے، کثیر العیال۔ آپ علیہ السلام کے ہاں
10 بیٹے ایک زوجہ پہلی زوجہ سے تھے، اور پھر دوسری جو زوجہ تھی آپ کی اس سے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت بنیامین علیہ السلام۔ یہ دونوں بھائی آپس میں جڑواں یعنی یہ دوسری ماں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھوپھی جان یعنی یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ آپ کے پاس آئی کہ آپ ایسا کریں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل بہت زیادہ تھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ تو علامہ اقبال نے یہ فرمایا نا کہ یا رسول اللہ، چاہے حسن یوسف ہو، چاہے ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہو، جی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، ہما دارند جتنے جن کے پاس تھے وہ سارے اللہ نے آپ کو اکیلے عطا فرما دیے، تو تنہا دارد۔ جی یہ تو پھر سید الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے۔ تو آپ کی ہمشیرہ آئی یعقوب علیہ السلام کی کہ یہ بیٹا مجھے دے دیجئے۔ 3 سال تقریباً 2.5-3 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ہر ایک کی نظر تھی، بھائیوں کی بھی، کہ اللہ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اگر حسن و جمال کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ دنیا کا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، حسین و جمیل ہونے کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دے دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لے گئی کہ میں اس کی پرورش کروں گی، چونکہ اس کی والدہ ہے نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دے دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد میں کہ میرا یوسف جو ہے میں نے اپنی ہمشیرہ کو دے دیا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ 1 مہینہ گزرا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تقاضا کیا اپنی ہمشیرہ سے کہ میرے بیٹے کو واپس کرو، یا یوسف علیہ السلام واپس آ گئے۔ لیکن ہوا یہ اللہ کی شان کہ جس کمر بند سے رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو باندھا تھا ذبح کرتے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسی سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے باندھا تھا، وہ رسی وہ پیرہن، وہ لباس، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنا لباس، آپ کی چادر مبارک، اور کچھ واقعات تھیں اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ ایک صندوق تھا جس کے اندر وہ بند تھی، اور وہ نسل در نسل بنی اسرائیل کے ہاں، یعنی اب دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ڈائریکٹ پھر یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی آگے پھر جو ہے آپ کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے تھے، آپ کے خاندان سے تھے۔ وہ جو کمر بند سے کہتے ہیں، وہ جو رسی تھی کمر بند، وہ بھی ان معجزات میں تھی، ان متبرکات میں تھی، باقیات میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کے تھرو وہ صندوق میں آ رہی تھی۔ وہ جو کمر بند تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کو دیا ہوا تھا۔ تو وہ کمر بند جب واپس یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے، چھوٹے سے تھے، تو ان کے قمیض کے نیچے آپ کی پھوپھی جان نے باندھ دیا۔ اب جب چلے گا یوسف علیہ السلام تو پھوپھی جان بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ چہیتا بھتیجا جو ہے یہ میرے پاس نہ رہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام چلے گئے اپنے والد محترم کے پاس، تو دوسرے دن آ گئی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ کمر بند جو آپ نے مجھے دیا تھا ہمارے دادا مبارک کا ہے، وہ کمر بند میرے گھر میں نہیں، اور وہ یوسف چرا کے لے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جب دیکھا تو وہ تو نیچے باندھا ہوا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ اب وہ بچے تھے یوسف علیہ السلام، تو بے شک اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی بعد میں، لیکن معصومیت ہوتی ہے بتقاضۂ بشریت۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمشیرہ مجھے معاف کر دیں، تو کہا کہ بھائی معافی کا ایک ہی طریقہ ہے
اور اس کی تو آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے 2 سزا دینا چاہیں۔ انہوں نے کہا جی اس سزا کی ایک ہی جو ہے وہ سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مجھے 10 سال کے لیے دے دے۔ کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے۔ اب اتنا پیارا بیٹا، حسین و جمیل بیٹا، تو اللہ نے وہیں سے آزمائش شروع کر دی۔ تو 10 سال کے لیے ہمشیرہ لے گئی۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے حضرت یعقوب آتے تھے، اس وقت بھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جاتا تھا۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس واپس، اب جب واپس آئے تو وہ جو 10 بھائی تھے ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ ہماری، اب یوسف علیہ السلام سے تو یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، ملنے کے لیے ہمشیرہ کے گھر بھی جاتے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو توجہ ہمارے والد محترم کی ہمارے بھائی کی طرف زیادہ ہے۔ تو جو سورہ یوسف کے شروع میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو اس عمر میں 12 سال کی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں کیا کہا؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جان آج میں نے خواب دیکھا ہے، احد عشر کوکبا کہ 11 ستارے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 11 ستارے ہیں۔ والشمس، اور پھر 12واں سورج ہے، والقمر 13واں چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے، حضرت یعقوب نے کہا یہ کہیں اپنے بھائیوں کو خواب بیان نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ فیقیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب کہیں بیان نہ کر دینا، کیونکہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، تیرے خلاف سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو پیغمبری بصارت سے دیکھ لیا تھا آگے تک کہ میرے بیٹے کو اللہ نے کیا عطا فرمانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مختصر یہ کہ اب بھائی تو اس تاغ میں لگے رہتے تھے، کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ ابا جان یوسف سانو دے دیو، اسی کھیڈن کھڈن جانے ہیں۔ ہاں جی، تو حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے تو ذہن میں تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چال چلنی ہے۔ مختصر یہ کہ ایک دن وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے بیٹو، میرے بیٹے یوسف کو تو لے کے جا رہے ہو، لیکن تمہاری مہربانی اس کا خیال کرنا، کہیں اس کو کوئی تم اپنے مصروفیات میں مشغولیات میں چلے جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا ہی نہ اٹھا کے لے جائے، کوئی وحشی جانور ہی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا یوسف جو ہے اس کا ہم خیال نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو 10 سال بچھوڑا وہ کہ یوسف اپنی پھپھو کے پاس چلے گئے، جب ادھر سے آئے تو یہ بھی دھڑکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام کو دے دیا اپنے بھائیوں کے پاس، اب لے کے چلے گئے۔ اب قرآن اگر پڑھیں تو پھر وہ واقعہ ذرا رہ جائے گا۔ قرآن مجید کا اگر صرف ترجمہ ہی پڑھ لیں نا سورہ یوسف کا تو ایک ایک لفظ تقریباً سمجھ آ جاتا ہے، ترجمے سے ہی آپ کا قصہ۔ بھائی لے کے چلے گئے، اب ان کے ذہن میں تو شروع سے ہی جو ہے وہ خلف شاری تھی، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ لے گئے، ایک کنواں تھا اور وہ کنواں صدیوں سے بند تھا، 100 سال سے بند تھا، کبھی اس میں ایک تو جب چلتا تھا اس کا پانی کڑوا تھا، روایات میں آتا ہے جب یہ رواں دواں تھا پھر بھی پانی کڑوا تھا۔ اب جب یہ کنواں آ گیا، یعنی کنواں اب جو ہے ایک تو کڑوا پانی تھا اور دوسرا چونکہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے تو یہ بھر گیا تھا اس میں مٹی سے، پتھروں سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ تجارتی قافلے تھے، جب جنگلوں سے گزرتے تھے تو پانی کا کوئی نہ کوئی وسائل ذریعہ تو لوگ یہاں گزرتے تھے۔ تو ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے جبریل نے عرض کی یا رب جلیل، اے جبریل
اب میرا یوسف جو ہے وہ آزمائش میں جا رہا ہے، یوسف کنویں کی تہہ پر گرنے سے پہلے تیرے پر ہونا چاہیے، میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے تو یہ کیا بھائیوں نے کہ ایک ڈول میں بٹھا کے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں بٹھا کے تو رسی پکڑی بھئی اس سے نیچے، اب وہ تو کنواں بہت گہرا تھا، پتہ نہیں کب سے بند تھا اور کتنی اس کی گہرائی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین کے پروں پر جب وہ انہوں نے گرایا تو جبریل امین پہنچے، اپنے پروں پر بٹھا کے آرام سے اس تہہ میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ اے یوسف آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چپ کر کے واپس چلے گئے، روتے دھوتے، جو کپڑے تھے یوسف علیہ السلام کے واقعتاً اسی طرح ایک بھیڑیے کو پکڑا، ذبح کیا، اس کا خون لگایا اور لے کے آ گئے کہ وہ کرتا وہ کپڑے لے کے آ گئے، کہنے لگے کہ ابا جان آپ کی بات تو صحیح تھی، ہم ذرا مصروف ہو گئے اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا کہ بھائی آپ یہاں بیٹھیں، جب واپس آئے تو وہ تو بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ انہوں نے کپڑے دیے تو ان کپڑوں کو سونگا، فرمایا ان کپڑوں سے میرے یوسف کی اب خوشبو تو نہیں آ رہی، یہ بھیڑیے کا خون تو ہے مگر اس میں میرے یوسف کا خون نہیں لگا ہوا، یعنی میرے یوسف کو تم نے، یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہاں سے اس قصے سے بڑے بڑے آگے ہمارے ساتھ ہمارے لیے سبق آموز جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو جب اپناتا ہے، اپنا ہدایت کا راستہ دیتا ہے، مراتب دیتا ہے، تو پھر آزماتا بھی ہے، پھر آزمائش بھی کرتا ہے۔ اب اللہ کے دین پہ کوئی چلنے والا ہو اور اسے آزمائشیں نہ آئے، اللہ کی کوئی قربت مانگنے والا اور اسے آزمائشیں نہ آئے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ تو پھر بڑی تکلیف ہے نا جی، جو شیطان کا راستہ وہ تو بڑا آسان ہے، کھاؤ پیو موجے کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، چھینا چھپٹی کرو، جدادے بناؤ اور موجاں کرو، لیکن آپ نے جب رزق حلال کھانا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر تو سب کچھ ہوگا۔ بہرحال مختصر اس کو کرتا جا رہا ہوں، تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کر لیا، اور ایک تاجر تھا مالک بن زغر، جس کے بارے میں آتا ہے مالک بن زغر، اس کا تجارتی قافلہ تھا، وہ جو کنویں کا راستہ ہے نا اس پہ کوئی تجارتی قافلہ آتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ سب کو پتا تھا کہ کنواں تو ہے لیکن وہ چلتا ہی نہیں، یا اس کا پانی کڑوا ہے، اس طرح آتا ہی، تو وہ قافلہ اپنا راستہ ہی بھول گیا۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے، جب راستہ بھولتے بھولتے انہیں پیاس لگی، اس نے کہا اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی دائیں بائیں دیکھو، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو وہ کنواں ہے جس کے قریب ہم گزرتے ہی نہیں تھے، یا کوئی تاجر آتا ہی نہیں ہے، اس کنویں کے قریب آ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کنویں کا پانی پتہ نہیں کسی نے نکالا یا نہیں نکالا، یا کڑوا مشہور ہے، جیسا بھی پانی ہے نکالو اور ہم یہ اللہ تعالیٰ نے ذرا ہے، یہ دیکھیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور اب بھی وہ کنواں ہے مصر میں، یہ نیٹ پہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ 3 دن اس میں رہے۔ تیسرے دن جب قافلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں اسی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین نے اٹھا کے اس ڈول پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کھینچا تو وہ مالک بن زغر کہنے لگا یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چدھیا دیں گی، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل بچہ، اور کنویں میں کیسے؟ اس نے کہا چلو جیسے آیا ہے، یہ تو چونکہ تاجر تھا، اس نے کہا اس سے تو مجھے بڑا مال ملے گا، تو بڑا مال اسباب۔ مختصر یہ کہ وہ لے کے چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ مصر شہر میں پہنچا تو مصر شہر میں اس کا اپنا بھی گھر تھا، اپنے گھر لے گیا، کپڑے پہنائے، صفائی ستھرائی سارے معاملات ہیں۔
تو کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پورے اس نے منادی کروا دی بھی میرے پاس، چونکہ اس وقت غلام بکتے تھے، بچے جوان جیسے غلام ہوتے تھے بکتے تھے، تو اس نے منادی کرا دی بھی میرے پاس خوبصورت ترین بچہ ہے، جو لینا چاہتا ہے آ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر بازار میں بک گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، ساری دنیا آ گئی اور وہ مائی بھی ایک سوتر کی ہٹی لے کے آئی تھی۔ اللہ اکبر، تو سارے بڑے بڑے تاجر، تو کسی نے کہا کہ اماں تو کی کرن آئی؟ انہوں نے کہا جی سنا ہے کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، چلو مجھے نہ ملے تو قیامت کے دن میں یہ بھی تو کہوں گی کہ یوسف کے غلاموں میں اماں بھی ایک آئی تھی، یوسف کے خریداروں میں ایک اماں بھی آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال 1000 درہم اس وقت کا دینار، 1000 بہت قیمتی، 1000 بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا گیا، اور خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، عزیز مصر نے خریدا۔ بادشاہ اور تھا، یہ عزیز اس وقت کہتے تھے گورنر کو، یہ گورنر تھا جس نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اور بعد میں جو ہے حضرت جبریل امین سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل بتا مجھے اللہ نے بازار میں کیوں بھیج دیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ آپ نے ایک دن شیشہ دیکھتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے یہ کہا، دل میں سوچا کہ اگر میں، چونکہ غلام بکتے تھے، خرید و فروخت کا ایک بڑے بڑے بازار لگتے تھے، دل میں یہ آیا کہ میں جتنا خوبصورت ہوں اگر بازار میں بکوں تو میری بہت قیمت ملے گی میرے والد کو۔ تو دل میں جو آپ کے بات ہے، اللہ نے اسے عملی شکل عطا فرما دی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو ہمارے ہی خلاف چلی جائے، ہمارے حق میں ہی وہ نہ ہو یا ناحق ہو ہمارے لیے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گورنر مصر نے خرید لیا تو اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھالی اور پرورش کے لیے پھر زلیخا کے حوالے کر دیا۔ اب آگے سلسلہ جب چلتا رہا، یوسف علیہ السلام کو اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 8 سال پالا۔ کتنے سال؟ 7-8 سال پالا۔ اب آپ بھرپور جوانی میں آ گئے اور زلیخا کی نظر خراب ہو گئی۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ اب یہ حسین و جمیل جوان ہے، اس کی نظر خراب ہوئی۔ اختصار کے ساتھ حضرت زلیخا نے پھر یوسف علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرماتا ہے اس کو کوئی کسی جو ہے اپنے غلط ارادے میں کون استعمال کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ اس کا کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہوا تو اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا اور اپنے محل کے 7 دروازے بند کر دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے محل کے دیواروں پر اس نے تصویریں بنوا دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، لیکن اللہ کی مدد مانگی اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ جو ہے دروازے کھلتے گئے۔ جب 7واں دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، گورنر مصر جس نے خریدا تھا اس مالک بن زغر سے۔ جب فوراً زلیخا نے اپنے سرتاج کو، شوہر کو دیکھا تو کہا دیکھو یہ ہے جسے تو نے خریدا، میں نے اس کی پرورش کی اور آج تیری عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ تو وہ بھی سرسیمگی کا شکار ہوا، اس نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ تو واقعتاً بڑی پریشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پریشان، 20 سال کے خوبرو جوان۔ اللہ اکبر۔ تو بات کرتے کرتے اب بات کہاں پہنچی کہ اس نے، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو تو چھوڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈال دیا تو اب قید جو ہے، قید وہ بھی بہت بڑا ایک نعمت کی محرومی ہے۔ قید تو قید ہے، اب یہ قید کے بارے میں بھی کہ جو پریزن ہوتی ہے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملی تو آپ یوسف علیہ السلام تقریباً 10 سے 11 سال قید خانے میں رہے۔
یہ بات بھی حضرت جبریل امین سے پوچھی تھی جب آپ کو مصر کی بادشاہی ملی پیغمبری روپ میں کہ جبریل یہ بتاؤ کہ رب نے مجھے قید خانے میں کیوں ڈالا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے آپ پہ حملہ کیا تھا تو اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ مجھے قید خانے میں ڈال دیتا اور میں زلیخا کے حملے سے بچ جاتا۔ اللہ نے تیری وہ بات بھی سن لی اور اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قید خانے میں ڈال دیا، اب جو ہے ایون کہ حالانکہ کچہری لگی اور اس کچہری میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، اور ایک بچہ تھا 6 ماہ کا، اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ میری بے گناہی کی گواہی دے گا۔ تو وہ بچہ بولا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو اقتدار کے نشے میں ہو، کرسی کے نشے میں ہو، اس نے تو اپنی خاتون اول کو بچانا ہے۔ خاتون اول جو بیگم صاحبہ ہوتی ہیں تو پھر ان کی تو تسبیحاں بڑی چلتی ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس نے اپنی زلیخا کو بچایا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے جب قید خانے میں تھے تو وہاں اور بھی قیدی تھے، اور 2 قیدی جن کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ صبح صبح اٹھے اور انہوں نے جب دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کی چنگیر ہے اور اوپر سے کوے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں روٹیاں، اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ اب دونوں پریشان تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا جی ہم نے تو یہ خواب دیکھا ہے اور ہم تعبیر کس سے پوچھیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو روٹیوں والا ہے اس کو عن قریب پھانسی ہونے والی ہے، اور جو شراب پلا رہا ہے اپنے بادشاہ کو اس کو آزادی ملنے والی ہے۔ وہ دونوں آزاد ہو کے باہر آ گئے، پھانسی والا تو چڑھ گیا پھانسی اور آزادی والا آزادی میں۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب وقت گزرتا رہا، گزرتے ہوئے اب بادشاہ مصر نے وہ خواب دیکھا۔ وہ تو تھا نا عزیز مصر زلیخا کا جو شوہر تھا۔ اب بادشاہ مصر نے خواب یہ دیکھا، اس نے خواب دیکھا اور بہت ہی عجیب قسم کا خواب کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ قرآن میں بھی یہ ہے، موٹی تازی 7 گائیں 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں ان کو کھائی جا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ بالیاں گندم کی 7 کمزور بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ جڑے سٹے نہیں ہوندے انہاں نوں بالی کہندے نے، یعنی 7 موٹے تازے گندم کے سٹے 7 پتلے ان کو کھا رہے ہیں۔ اور اس نے وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اس طرح کا پہلی دفعہ خواب دیکھا۔ اس نے سارے کاہن نجومی بلائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب کئی ایسے نجومی بھی تھے جنہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈر کے مارے اگر ہم نے بادشاہ کو بتا دیا تو وہ کہے گا اچھا یہ ہے تو اس کی پھر اس کا حال بھی بتاؤ۔ وہ خاموش رہے اور باقیوں نے ہاتھ کھڑے، ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ بادشاہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ وہ جو ایک بچ گیا تھا قید خانے سے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب سے تعبیر پوچھی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت رکیے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو عزیز مصر نے، جو گورنر ہے، اس نے اس کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں، وہ جب دیکھیں جو رب پہ یقین کرتا ہے نا، رب پہ یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زندگی میں کامیابی کے کئی راستے عطا فرما دیتا ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ کیا؟ یقین ہونا چاہیے۔ ہاں، کامل یقین۔ یقین یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تو نے بچانا ہے، اے گڈی والا کدی میں لے جائے نا تو میں پھر بچ ہی جانا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے انار کلی کے پھیرے مارے ہیں تو پھر تو یقین ٹوٹ جاتا ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں توکل علی اللہ کی بہترین منزل عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھا یہ کیا ہے، وہ کیوں قید خانے میں ہے، وہ جی یہ مسئلہ بنا تھا،
وہ پورا جی زلیخا پہ حملہ اور اس عزیز مصر اور یہ وہ سارا کچھ، اس وجہ سے اس نے گورنر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں فوراً آرڈر جاری کیا اس بادشاہ نے، اس نے کہا عزیز مصر کو کہو کہ اسے فوراً آزاد کیا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ مصر کو یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب آپ کی سلطنت پر زوال آنے والا ہے، اور 60 سالی کا زوال۔ کون سا؟ کہ 8 سال خوب غلے ہوں گے، اناج ہوں گے، لیکن اس کے بعد 8 سال جو 60 سالی ہوگی، لوگ گندم کے ایک دانے تک کے لیے ترس جائیں گے۔ وہ جو 8 موٹی گاؤں کا مطلب ہے خوب غلہ ہوگا۔ 7 سال 7 جو ہے گائے کا موٹی تازی، اور 7 موٹی بالیوں کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بہت نعمتیں خوب ہوں گی، لیکن اگلے آنے والے 7 سال بڑے کٹھن ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں حسن تدبیر سے کام لیا جائے تو اس کا سالی سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو میرا جو لباس بادشاہانہ ہے، یہ شاہانہ لباس ہے، یہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں، میں یہ ٹوپی بھی تمہیں، سب کچھ، اور میرے ملک کو چلاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا کرو قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، جو ہے تم مجھے اپنے جتنے خزانے ہیں ان کا وزیر بنا دو۔ ان خزانوں پر جتنے زرعی خزانے ہیں، یعنی محکمہ خوراک کی بات ہے، زراعت کا جو آپ کے زراعت ہیں ان کا مجھے انچارج بنا دیں، اور انشاءاللہ آپ کو 60 سالی تنگ نہیں کرے گی، 60 سالی تنگ نہیں کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا سارا شاہانہ لباس دینے لگا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ایکچولی بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے وہ زراعت کا شعبہ کیوں مانگا؟ وہ جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ آپ گورنر سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا گورنر اتنا ظالم تھا تو بادشاہ بھی تو ظالم ہی ہوگا۔ وہ کرتا یہ تھا کہ جب سال کے بعد لوگ غلہ اناج اٹھا لیتے تھے تو ان سے آدھا غلہ لے لیتا تھا، آدھا اناج لے لیتا تھا، اور آدھا اناج ان کے بعد بچ جاتا تھا، وہ تو 6 مہینے کے بعد ختم۔ تو پھر وہ جب بادشاہ کے بعد لینے آتے تھے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا تھا، اور وہ لوگ ایک ایک دانے کو جو ہے محتاج ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی بڑی عبرتیں ہیں کہ جو حاکم وقت ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے کہا نہیں، میں آپ کو وزارت خوراک نہیں بلکہ ساری اپنی سلطنت کا بادشاہ بنانے لگا ہوں، آپ بادشاہ مصر ہیں آج کے بعد۔ اور وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنا تاج اتارا اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا، اور آگے دیکھیے کہ اپنی کمر سے تلوار بادشاہ رکھتے تھے اپنے روب کے لیے، وہ تلوار اتاری حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر سے باندھ دی، اور جو شاہی لباس تھا 3 گز لمبا، 3 گز لمبا اور 10 گز چوڑا، جس میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات سارے اس میں جڑے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ کا لباس ہے، وہ بھی اس نے اتارا اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو، واہ میرے اللہ، واہ سبحان اللہ۔ وہ چاہے تو کعبے کی رکھوالی پرندوں کے حوالے کر دے، وہ چاہے تو یوسف کو کنویں کی گہرائی سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی بانڈا، اس کی تقسیم ہے، میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا، آپ کا آپ کے پاس ہے اس کے دیا ہوا۔ ہم کہیں کہ فلاں کیوں بادشاہ بن گیا، یہ اس نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ آزمائش کے لیے بھی تو اللہ دیتا ہے نا کسی کو، انکل جی
رب آزمانے کے لیے بھی تو دیتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کے کہا آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے کہا آپ تخت پر بیٹھیں، اور یوسف علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کل بھی تو میں نے قدموں میں بیٹھنا ہے، اگر میں یہ نہ اتاروں اور بادشاہ بنا رہوں تو میرا ملک تو قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے ان کے سپرد کر دوں، آپ پہ ملک چلاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام کے جب وہ قدموں میں بیٹھ گیا تو اب 7 سال جو آگے گزرنے تھے خوب غلہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنا غلہ ہوا، گندم جسے کہتے ہیں، جتنی ضرورت تھی، لوگوں اپنی رعایا کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، اور باقی جو اضافی غلہ ہوتا تھا جو لوگ بیچ دیتے تھے آگے، ان کی گندم نکالے بغیر، جیسے کھلواڑ نہیں لگواتے، کیا کھلواڑ کہتے ہیں نا، ہم تو کھلواڑ ہی کہتے ہیں، جو گڈھے باندھ کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم نے نکالی، بالیوں سمیت بڑے بڑے ڈھیر لگوا دیے، کھلواڑے لگا دیے بڑے بڑے۔ 7 سال تک یہی غلہ ہی اکٹھا ہوتا رہا، اور پھر جب 7 سال مکمل ہوئے تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا یوسف علیہ السلام آج آخری رات ہے، کل صبح سے قحط سالی کے سال شروع ہونے والے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کو رب کبھی اکیلا ما ودعک، رب نے فرمایا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا رب، چھوڑ گیا ہے۔ میرے حبیب دیکھنا، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تو ہر آنے والے لمحے میں اتنا عطا کرے گا کہ کرتا جائے گا کہ جب آپ فرمائیں گے اسی وقت اللہ اس وقت بھی عطا کرتا رہے گا۔ بہرحال تو قحط سالی کے دن گزر گئے۔ اب مختصر یہ کہ اب کیا ہوا، اب صرف مصر ہی نہیں، کنعان تک اور گرد و نواح کے جتنے ملک شہر تھے سارے کنگال ہو گئے۔ اب لوگ کیا کرتے، کوئی گائے لے کے آتا، کوئی گھر کے برتن لے کے آتا، کوئی بستر لے کے آتا، کوئی کچھ لے کے آتا، غلہ لے جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، مگر یوسف علیہ السلام کے پاس اناج اور غلہ ختم۔ یہ سین بنا کہ کنعان میں بھی جب قحط سالی ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ ایک مصر میں بادشاہ آیا ہے، ایک مصر میں بادشاہ آیا ہے، میرے بیٹو جاؤ اس سے تم بھی غلہ لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، تم بھی وہاں سے جاؤ اور غلہ لے کے آؤ۔ اور ان قحط سالی کے 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، کہ کہیں اور وہ بھی کھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کہ یا اللہ میری رعایا بھوکی ہے، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا میں کھا رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میں اب آپ کو پتا ہے کہ بندہ کم از کم 7-8 دفعہ تو کھا لیتا ہے نا، دن میں 3 مرتبہ اور رات میں بھی 2 مرتبہ، رات اور پھر صبح، یعنی 4-5 مرتبہ تو کھا ہی لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کھانا کھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دینا کہ یہ میری رعایا جو ہے یہ بھوکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ 7 سال جو قحط سالی کے تھے وہ بھی اختتام پذیر ہوئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا آنا، وہاں سے گندم لے کے پھر چلے جانا۔ جب گندم لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اچھا آ گئے ہو نا، انی رأیت 11 کوكبا لی ساجدین، کہ میں نے 11 دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، والشمس 12واں سورج، والقمر 13واں چاند، 11 بھائی، سورج والد اور قمر والدہ۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر انہوں نے کہا جی ہم تو وہ کنعان سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ جی یعقوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یعقوب علیہ السلام گئے
پھر اگلے سال پھر غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ جب غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو تم آئے ہو نا، لگتا ہے کسی اور بھائی کو پیچھے بھی چھوڑ کے آئے ہو، وہ جو بنیامین علیہ السلام تھے، آئندہ سال اس کو بھی لے کے آنا۔ جب بنیامین کو لے کے آئے تو حضرت بنیامین علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ملے، وہ بھی جوان ہو چکے تھے۔ اور اب کیا تھا، اب آپ کو پتہ ہے وہ جب جانے لگے تو آپ نے ایک اپنا درباری پیالہ جو قیمتی تھا وہ ان کے کجاوے، اونٹ کے کجاوے میں رکھ دیا۔ جب گم ہو گیا تو وہ تلاش کرنے لگے تو وہاں سے ملا، تو وہ جب ملا انہوں نے کہا یہ تم نے تو بڑی زیادتی کی ہے، اب اس کی زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ یہ تمہارا بھائی میرے پاس رہے گا، یہ تمہارا بھائی میرے پاس رہے گا، آئندہ سال جب آؤ گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ اب اس میں اور واقعات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے رعایا کی رکھوالی کے لیے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ 40,000 مسلح پوش، 4,000 جوان کمر بند جن کے یعنی اوزار ہوتے تھے، ہتھیار، اور 1,000 اولیاء نیک بندے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رہتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ 1,000 ولی آپ کے اصحاب جو جب بھی آپ گشت کے لیے جاتے یا دربار میں بیٹھتے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں جو ہے وہ قائم و دائم رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام گشت پہ تھے تو دیکھا کہ ایک راستے پہ بوڑھی بیٹھی ہے، بوڑھی بیٹھی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ بوڑھی کون ہے؟ تو درباریوں نے کہا کہ حضرت یہ زلیخا ہے، بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ زلیخا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر میں چلے اپنے والد کے پاس سے، 8 سال آپ رہے قید میں، 20 سال، اس کے بعد جو ہے تقریباً وہ جو اگلے قید والے ڈالے 10 سال، 30 سال قید کے بعد پھر اگلے 8 اور 8 16 سال، 7 8 اور 8 یہ کتنے ہو گئے؟ 46 سال۔ اب جوانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور زلیخا اس وقت 35-40 سال کی، تو وہ 80 سال کی ہو گئی بوڑھی۔ تو اللہ اکبر، حضرت زلیخا جب سامنے آئی تو فرمایا اچھا یہ زلیخا ہے۔ تو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا زلیخا تمہیں یاد ہے جوانی؟ تو رونے لگی، کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دے، چونکہ وہ عزیز مصر اس وقت مر گیا تھا، اسی وقت اس کی جوانی میں، کہ میں تیری جو ہے وہ گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اسی صورت معاف کر سکتا ہوں جب تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو زلیخا نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اس کی پھر جوانی لوٹ آئی، اور جوانی لوٹ آئی تو پھر نکاح ہوا۔ اب کیا ہے، اب جب نکاح ہو گیا تو یوسف علیہ السلام گھر آتے تو زلیخا توجہ ہی نہ کرتی، زلیخا توجہ ہی نہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے زلیخا اس وقت تو میرے پر مرتی تھی اور آج یہ عالم ہے۔ تو کہنے لگی جس رب کا تو نے تعارف کروایا ہے اسے اس وقت تک دیکھا نہ تھا، اب اس رب سے میری جو ہے وہ مجھے فرصت ملے تو میں یوسف کو دیکھوں، میں یوسف کو دیکھوں۔ تو حضرت زلیخا اس وقت پھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتی، اور بہرحال یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت زلیخا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہوئے۔ پھر 7 سالی کا یہ سارا سلسلہ جب ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد پھر بھائیوں کو پتہ چل گیا اور بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں ہی وہ یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں گرایا تھا۔ اس وقت تھر تھر کانپنے لگے، کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ تمہارا عمل تھا، یہ یوسف کا عمل ہے۔ یوسف نے تو تمہیں پہلی دفعہ ہی پہچان لیا تھا، تو یوسف کو تو تمہیں غلہ دیتے ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں، 7 سال کا سالید کے تھے نا، لیکن یوسف نے تمہیں اپنے دربار سے خالی نہیں موڑا۔ لیکن اب یہ کہنا، پوچھا کہ سناؤ میرے ابا کا کیا حال ہے،
اب 40 سال گزر گئے تھے، کیسے؟ 13 سال میں جدا ہوئے اور 45 سال کی عمر ہے جی، تو 40 سال گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کے غم میں، تقریباً یعقوب علیہ السلام کو روتے ہوئے کہا بھائی جان، ابا جی آپ کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی بھی گوا چکے ہیں۔ یہ بھی آزمائش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یہ بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ادھر بھی پیغمبر ہے، ادھر بھی پیغمبر ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہی تو جیسے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ گال وچ کوئی ہو رہے، یہاں بات کوئی اور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو آج میں اور آپ ان کا تذکرہ، اور اللہ قرآن میں آسن القصص کہہ کے بیان نہ کرتا۔ میں بالکل اب مکمل کرنے والا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، میں کافی کچھ بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، میرے ابا جی کو یہ میری قمیض دینا، اور میرے ابا جی کو جب قمیض دینا تو میرے ابا جی کی آنکھوں پر رکھنا، کیا کرنا؟ آنکھوں پر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرتد بصیرہ، وہ آیت کریمہ آگے جو ہے وہ میں اچھی کر کے پڑھنے لگا ہوں تاکہ بیچ میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اور اذهب بقمیصی ھذا، ایسے ہے نا جی، اذهب بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، یہ میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا، میرے والد کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اب یہاں سے بڑے بڑے سوالات ہیں، آپ یہ بتائیں اللہ کا نبی کسی قمیض کا محتاج ہے؟ جی، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وسیلہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں ولی کے دربار پر، فلاں بزرگ کے بعد دعا کرانے گئے، فلاں کا جھوٹا کھا لیا، فلاں کا تبرک، یہ بھی تو تبرک ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ اگر پیغمبر کے لیے بینائی واپس کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو آج بھی بابا فرید کی بارگاہ میں جاؤ، ان کا وسیلہ دو، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آج بھی داتا گنج بخش کے پاس جاؤ، آج بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جاؤ، اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ ابھی کہتے ہیں کہ 30-25 کلومیٹر دور تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنان سے، تو وہاں سے بیٹھ کے حضرت یعقوب نے کہا کہ آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ نا انہوں نے وہ جو قمیض تھی نا ایسے اوپر لہرائی ہوئی تھی، تو وہ جو ہوا سونگھی، فرمایا آج میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ گئے، سارا قصہ ہوا، پھر یعقوب علیہ السلام آئے مصر میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے محل بنا دیا، دریائے نیل کے کنارے پہ محل بنا دیا جہاں رہنے لگے، لیکن 5 مہینے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد 40 سال پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت نشینی کی، 85 سال میں آپ کی جو ہے وہ وصال ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا اتنا تڑپایا، تو نے مجھے اپنی خبر ہی نہیں دی، بتا ہی دیتے کہ میں مصر میں موجود ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک صندوق کھولا، کہا ابا جی یہ سارا صندوق ان خطوط سے بھرا ہوا ہے جو میں لکھتا تھا کہ اپنے والد کے دے دوں کہ تیرا یوسف خیر و عافیت سے ہے۔ جو ہی دینا چاہتا جبریل آ کے کہتے یوسف ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، لکھو بے شک مگر بھیجنا، جب بلانا ہوگا رب خود ہی بلا لے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔